آخری پیغام یہ ہے میرے بھائیوں، اب پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں، یعنی ہم لوگوں کے چمپارن میں تو بہت ہے، چمپارن سے ملا ہوا یہ حصہ ہے، اور ہے بھی مشرقی یو پی میں بھی وہی حال ہے جو بہار کا ہے، تھوڑا سا فرق کے ساتھ۔ آج ہم لوگوں کے یہاں شادی بیاہ کو اتنا ہم لوگوں نے مہنگا بنا دیا، اور جبکہ وہ نکاح سستا ہے، نکاح شادی جو ہے سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے، اس میں بغیر خرچ کے، کم خرچ کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگوں نے اتنا مہنگا بنا دیا، اتنا مہنگا بنا دیا کہ آج ہماری لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ نوجوان لڑکیاں اپنے گھروں میں پڑی رہتی ہیں اور ان کے ماں باپ پریشان رہتے ہیں، لڑکا نہیں ملتا، اگر لڑکا کوئی ملتا بھی ہے تو عجیب و غریب اس کا ڈیمانڈ ہوتا ہے، عجیب و غریب اس کا مطالبہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں ہو کہ نہ ہو، میرے خیال سے آپ کے یہاں ہوگا کہ نہیں، ایسا مطالبہ ہوتا ہے۔ اب لگتا ہے کہ لوگوں کو میری بات بری لگے گی، اس سے اٹھنا چاہتے ہیں، میری بات کو سننے میں جگہ سے سنیے، میں جلدی بات ختم کرتا ہوں۔ اتنا مہنگا بنا دیا ہے، اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ لڑکیاں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا کر کے غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جاتی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جاتی ہیں، اور آج کل تو باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے اور ان کو انعام دیا جا رہا ہے، ان کے لوگ انعام دے رہے ہیں اس پر کہ کسی مسلمان لڑکی کو لا کر کے اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو اسلام سے الگ کر دیں اور اس سے اپنی خواہشات پوری کریں۔ اس پر باقاعدہ ان کی تنظیم اپنے لوگوں کو جو ایسا کام کرتا ہے، وہ تنظیم ان کو انعام دیتی ہے۔ میں امامت شریعہ کے ایک وقت کے ساتھ وقت کا دورہ تھا مظفر پور کے علاقے میں میں گیا، وہاں پر ایک آدمی نے ایک افسوسناک خبر دی، اور ایسی افسوسناک خبر کہ سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کلیجہ منہ پانے لگتا ہے۔ کہا مفتی صاحب، یہ گاؤں آپ دیکھ رہے ہیں، اس گاؤں کی 9 مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں، 9 مسلمان لڑکیاں اپنے غیروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، اور اس وقت تک پتہ کئی سال پہلے کی بات ہے جو انہوں نے بتایا۔ اخباروں میں اس طرح کی خبریں تو کتنی آ رہی ہیں جو آپ پڑھتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے۔ آج ہماری نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ان بازاری بچوں کو خرید کر کے ان کی شادی کر سکے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا چاہیے، میٹرک پاس ہے 1 لاکھ، آئی اے پاس ہے 2 لاکھ، بی اے پاس ہے 3 لاکھ، گریجویٹ ہے تو فلاں اتنا، یہ باقاعدہ مطالبہ ہوتا ہے۔ اور مدرسے، اور اگر کوئی دیندار ہے، اگر لڑکا پڑھ کر کے آتا ہے دارالعلوم دیوبند سے کہیں سے، اس کو بھی لیتا ہے، اس سے پوچھیے تو کہتا ہم کیا کریں، ماں باپ نہیں مانتے، ماں باپ زبردستی کیے ہوئے کہہ رہے ہیں گھر سے نکال دیں گے۔ یہ ماں باپ نہیں مانتے، ہم کیا کریں؟ اس مدرسے کے لڑکی جواب دیتے ہیں، افتہ کر کے آتے ہیں، مفتی بن کر کے آتے ہیں، وہ بھی دھڑلے سجے رہے ہیں، اور ماں باپ کا حوالہ دیتے ہیں، مجبوری ظاہر کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہے۔ اور بعض لوگ ایسے جو بڑے شریف، بڑے نیک، بڑے دیندار حج کر کے کہیں آئے، ان کے پاس کوئی رشتہ آتا ہے تو کہتے ہیں بھائی صاحب میں نے تو طے کیا ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی میں کچھ بھی میں نہیں لوں گا۔ حج کرنے گیا تھا، 1 نہیں 2 نہیں 3 دن حج کیا، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، مزدلفہ میں، منی میں، عرفات میں، ہر جگہ میں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا کہ اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کی شادی سنت کے مطابق کروں گا۔ میں نے تو یہ طے کر لیا جناب علی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی سنت کے مطابق کروں گا، لیکن حالات تو آپ کے سامنے ہیں، حالات تو دیکھ ہی رہے ہیں
मैट्रिक पास, अब जाहिर आदमी हो तो उसको भी मोटरसाइकिल चाहिए, और मैट्रिक पास हो तो 1.5 लाख 2 लाख चलता है, IE पास हो 3 लाख 3.5 लाख चलता है, BA पास हो तो 4 लाख 4.5 लाख चलता है, ग्रेजुएट हो तो पूछना ही नहीं। मेरा बेटा तो ग्रेजुएट है। हम तो सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि आपका होने वाला दामाद और बेटा दफ्तर जाएगा, ऑफिस जाएगा तो पैदल जाएगा या गाड़ी से जाएगा, ये आप सोचिए। और 2 चक्के वाली गाड़ी से जाएगा या 4 चक्के वाली गाड़ी से जाएगा, ये आपको सोचना है। मैं तो सुन्नत के मुताबिक शादी करूंगा। और आप कौन सी गाड़ी देंगे, कार देंगे, जीप देंगे, बोलेरो देंगे, स्कॉर्पियो देंगे, क्या देंगे, ये आप सोचिए। मैं तो बिल्कुल तय कर चुका हूँ, सुन्नत के मुताबिक शादी करूंगा। तो सुनिए, आपकी बेटी जब मेरे घर में जाएगी तो कहाँ सोएगी? जमीन पर सोएगी, चारपाई पर सोएगी, कहाँ सोएगी आपको सोचना है। और गद्दा कितना मोटा होगा, 4 किलो रुई का, 6 किलो रुई का, 10 किलो रुई का, ये आपको सोचना है। हम तो सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, लेकिन आपकी बेटी कहाँ सोएगी आप सोचिए। और आपकी बेटी ठंडा पानी पिएगी कि नहीं पिएगी, फ्रिज देंगे कि नहीं देंगे, ये आप सोचिए। अब तो सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे। और अपने हाथ से कपड़ा धुलेगी या मशीन से धुलेगी, वॉशिंग मशीन देंगे कि नहीं देंगे, ये आपको सोचना है। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, ये आप सोचिए। और आपकी बेटी दामाद के घर में लोग मेहमान आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, जमीन पर बैठेंगे या सोफा सेट पर बैठेंगे, ये आपको सोचना है। हम तो सुन्नत के मुताबिक शादी करें, कुछ भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। मगर का मुंह इतना बड़ा है कि मगर के मुंह में स्कॉर्पियो गाड़ी भी चली जा रही है, मगर के मुंह में पलंग भी चला जा रहा है, सोफा सेट भी चला जा रहा है, वॉशिंग मशीन भी दाखिल हो रही है, फ्रिज भी दाखिल हो रहा है, और पता नहीं क्या क्या दाखिल होता चला जा रहा है। लेकिन मगर का मुंह नहीं भरता, मगर का मुंह नहीं भरता। बाद लोग इतने शरीफ होते हैं, जो शरीफ लोग होते हैं वो इस तरह का ये करते हैं। मैं तो अल्लाह के रास्ते में निकला हूँ, और अल्लाह के रास्ते में निकल करके मैंने फैसला किया है कि कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन सब कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन सब कुछ भी करेंगे। याद रखिए, आज से तकरीबन 100 साल 90 साल पहले लड़की वाले लड़की की शादी में कुछ लिया करते थे। तो उस जमाने के उलमा और फुक़हा ने ये फतवा दिया कि अख़ज़ अहलुल मरअत शयअन इंद तस्लीम फलिज़्ज़ौज अन यस्तरिद्दहु लिअन्नहु रिश्वतुन। लड़की वाले लड़की की शादी के मौके पर जो कुछ भी लेते हैं वो रिश्वत और हराम है, उसका लेना जायज नहीं। अल्लामा शामी ने लिखा अस्सहत, यानी उसका लेना हराम है, जायज नहीं है। अगर मुतालबा करके लेते हैं तब तो है ही है, और बगैर मुतालबे के लेते हैं तो कायदा ही अल मारूफ कल मशरूत। किसी चीज का लेना देना उर्फ बन जाए तो उसको लेंगे, मुतालबा करके लेंगे तब भी वही हुक्म होगा, और बगैर मुतालबे के लेंगे तब भी वही हुक्म होगा। हमारे यहाँ बगैर लिए की शादी हो ही नहीं पाती, अच्छे लोग नहीं कर पाते। लड़कियों की शादी में तो और मजबूर है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता, देना ही पड़ता। क्यों करते हैं? इसलिए कि एक तो इशारा किनाया होता है, अगर वो नहीं हुआ तो मुआशरा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि कितना कंगाल है, कितना गरीब है, कितना फकीर है कि अपनी बेटी की शादी किया, कुछ भी नहीं दिया। और मर्द अगर लड़का और लड़के के वालिद अगर चुप भी हो जाए, कुछ ना बोले, तो लड़की की वालिदा, बहनें और महल्ले टोले की आने वाली औरतें वो तो चैन से नहीं रहने देती हैं दुल्हन को, और कहती है तुम्हारा बाप इतना फकीर है, फटीचर है कि यही बिस्तरा दिया है और कुछ भी नहीं दिया तुमको, खाने का बर्तन भी यही दिया है। इस जमाने के हालात के एतबार से ही वो तो इस कदर ताना देती हैं और इस कदर वो तंज कसती हैं कि बेचारी तंग हो जाती है। नई नई दुल्हन गई, एक तो माँ बाप को, भाई बहन को, रिश्तेदारों को छोड़ करके अजनबी बन करके दूसरे घर में गई, और उसके साथ ये मामला होता, ये ताना दिया जाता है। मजबूर होकर के लोग देते हैं अल मारूफ कल मशरूत के तहत, ये मुतालबा करके ले तब भी न जाए लड़के वाले,
اور اگر بلا مطالبہ لیتے ہیں تب بھی ناجائز ہے، اس کو نہیں لینا ہے۔ اس وقت کے علماء نے وہ فتویٰ دیا، اور اب جب حالات بدلے اور حالات میں لڑکے والوں نے لڑکی والوں سے لینا شروع کیا، اس دور کے علماء اور فقہاء نے فتویٰ دیا کہ لڑکے والے جو کچھ بھی لیتے ہیں وہ ناجائز و حرام ہے۔ اور حرام کا حکم کیا ہے؟ وَالرِّشْوَةُ يَجِبُ رَدُّهَا وَلَا تُمَلَّكُ، رشوت کے مالک نہیں ہو سکتے، اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ لڑکے والوں نے اگر لے لیا ہے تو یاد رکھیے آج نہیں تو کل واپس کرنا ہوگا، آج نہیں تو کل۔ معاملہ دارالقضاء میں ہم لوگ کے ہمارے شریعہ میں جب دارالقضاء میں پہنچتا ہے تو تمام سامان واپس کرایا جاتا ہے۔ کوئی معاملہ پہنچ گیا تو سامان واپس کرایا جاتا ہے۔ اگر 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ لیا اس کو بھی واپس کرایا جاتا ہے، جو سامان لیا اس کو بھی واپس کرایا جاتا ہے۔ تو آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں اللہ کی عدالت میں واپس کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس کے مالک نہیں، رشوت ہے اور رشوت کے مالک نہیں ہو سکتے۔ وہاں پر اسکارپیو گاڑی نہیں ہوگی، وہاں پر موٹر سائیکل نہیں ہوگی، وہاں پر سامان نہیں ہوں گے، وہاں پر 2 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دے دی جائیں گی، 2 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دے دی جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جسم حرام مال سے پرورش پایا ہو وہ جہنم کے زیادہ حقدار ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں کہ ایک آدمی اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ کی طرف یا رب یا رب یا رب، اے اللہ میری فلاں دعا قبول فرما لے، اے اللہ میری فلاں دعا قبول فرما لے۔ حدیث میں آتا ہے اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، یہ اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے جبکہ کھانا بھی حرام پینا بھی حرام؟ شیخ زکریا علیہ الرحمہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی جنت کو میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے، اگر واقعہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے اس بات کو، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کوفے میں کوئی بھی گورنر آتا تھا تو وہاں پر ایک مستجاب الدعوات لوگوں کی جماعت تھی، یعنی مستجاب الدعوات کا مطلب ہاتھ اٹھا دیا اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ تو کوئی بھی گورنر آتا تھا، ظالم ہوتا تھا، اس کے خلاف وہ جماعت پر دعا کر دیتی تھی، وہ اس کی حکومت کا تختہ پلٹ جاتا تھا۔ جب حجاج ابن یوسف گورنر بن کر کے آیا تو اس کو معلوم ہوا کہ ایسی سی بات ہے، اس نے سب سے پہلے وہ مستجاب الدعوات لوگوں کی جو جماعت تھی ان کو بلایا، اور بلا کر کے ان کو دعوت دی، بلایا اور بلا کر کے حرام مال سے ان کو کھلا دیا، اور کھلانے کے بعد کہا کہ جائیے اب میں مطمئن ہوں، آپ میرے خلاف بد دعا کرتے رہیے، مجھے کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ میں نے آپ کو حرام مال کھلا دیا ہے۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ حرام مال کھانے سے دعا کی قبولیت پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم تو دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، تو مولانا صاحب کہتے ہیں ہماری بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم کیا کریں، ہم کسی دعا کریں؟ دعا قبول نہیں ہو رہی، قبول نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ مولانا صاحب جائیں گے دعوت کھانے تو مالدار لوگوں کے گھر سے دعوت کھائیں گے، ایسے لوگوں کے یہاں جن کے یہاں مال 2 نمبر کا ہے، کیونکہ مولانا صاحب بڑے آدمی تو انہیں کی دعوت ہوگی، تو دانستہ نادانستہ ان کے پیٹ میں بھی جا رہا ہے حرام مال، تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، جو لوگ لے چکے ہیں ان کو واپس کرنا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اللہ کی عدالت میں۔ اس لیے میں پورے مجمع سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لے لیا ہے تو واپس کیجیے یہاں سے جا کر کے۔ ایسی بھی مثالیں ملی ہیں کہ تقریر سننے کے بعد لوگوں نے واپس کر دیا، لوگوں نے واپس کیا اور کہا کہ مولانا صاحب، مفتی صاحب آپ کی تقریر سنی، ہم نے واپس کر دیا۔ آج بھی آپ فیصلہ کیجیے چپکے سے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مال میں واپس کر رہا ہوں جو لیا تھا، آپ چپکے سے واپس کر دیجیے تاکہ اللہ کے یہاں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہ واپس نہ کرنا پڑے اور واپس نہ دینا پڑے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں پر نیکیاں دی جائیں گی۔ اس لیے دنیا کے اندر اپنے معاملات کو صاف کر کے جائیے، یہی بہتری ہے۔ اور بارات تو بالکل مت جائیے، بارات تو بالکل مت جائیے۔ بارات میں کیا ہوتا ہے، لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں لڑکے والوں سے، ایک آدمی کہتا ہے، پہلے کہتا ہے کہ 30 آدمی آئیں گے، اس کے بعد کہتا ہے 50 آدمی آئیں گے، اس کے بعد کہتا ہے 100 آدمی آئیں گے، اس کے بعد کہتا ہے 200 آدمی آئیں گے، اور پھر جس دن بارات لاتا ہے تو اس دن پتہ نہیں کتنے 100 لوگ آدمی آئیں گے۔ ہمارے یہاں
ایک غریب آدمی 2-4 کٹھا زمین تھی، اس نے بیچ کر کے شادی میں لگا دی. وہ ڈبہ تیار کیا، ان لوگوں نے کہا تھا 90 لوگ آئیں گے. اس نے کہا کہ ڈبہ تیار کیا تھا کتنا 150 ایک میں، اور اتنے لوگوں کو ڈبہ دے دیا ناشتے کا، اور بل بھی گھٹ گیا. اس کا مطلب ہوا کہ زیادہ لوگ آئے تھے. اب ہوا اس میں بات پڑھی، پڑھتے پڑھتے چپل مارے گئے، جوتا مارے گئے، سب شروع ہو گیا. اور بات پڑھتے 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 آگے بڑھی تو ہم لوگ بیچ میں پڑھے اور سمجھائے بجھائے، دونوں کو تیار کیا، تب جا کر کے شادی بھی نکاح ہوا. اس میں ہوتا کیا ہے، اگر آپ کے سسوا بازار کے لوگ کہیں بارات جائیں اور وہاں کے لوگ کہیں اے چورو اے ڈاکو اے چورو اے ڈاکو، تو سب لوگ لاٹھی لے کر پڑیں گے، سب لوگ بندوق لے کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں کہ ہم سسوا بازار کے سب سے اہم ہم لوگ ہیں، اہم شخصیت ہیں، ہم کو چور ڈاکو کہتا ہے. اگر وہ چور ڈاکو کہے تو آپ مارنے کے لیے پڑ جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو چور اور ڈاکو کہا. کیسے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بغیر دعوت دیے ہوئے کوئی کہیں پہنچ جائے تو چور بن کر گیا، ڈاکو بن کر کے نکلا. چور بن کر کے داخل ہوا، ڈاکو بن کر کے نکلا، جو بغیر دعوت کے پہنچ گیا. لڑکی والوں نے کاٹ دیا تھا کہ مفتی صاحب آپ میرے یہاں تشریف لائیے، قاضی صاحب آپ میرے یہاں تشریف لائیے، حضرت امام صاحب میرے یہاں تشریف لائیے. کاٹ دیا تھا، آپ کو بلایا تھا. لڑکے والے لے کر جاتے، لڑکے والوں کو کیا حق ہوتا ہے کہ وہ آپ دوسرے کے یہاں دعوت لے کر جائیں؟ لڑکے والے کہتے ہیں ہم کیا کریں، انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، کہا ہے شادی کے بعد 100 آدمی کو لے کر پہنچ جائیے. شادی کے بعد 100 آدمی کو لے کر کے پہنچ جائیے اور دیکھیے کیا کھلاتا ہے کیا پلاتا ہے. وہ مجبوراً مانتا ہے. لڑکی والا دعوت نہیں دیتا، لڑکے والے اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، جو صحیح نہیں. گویا کہ حدیث کی روح سے، حدیث کی روشنی میں بغیر دعوت کے جو لوگ بارات گئے ہیں، پہنچے ہیں، وہ لوگ چور بن کر کے داخل ہوئے، ڈاکو بن کر کے نکلے. میری بات آپ لوگوں کو سخت معلوم ہو رہی ہوگی، لیکن حدیث کی بات میں کہہ رہا ہوں. اس لیے آج طے کیجیے اللہ کے گھر میں کہ اب تک چور بنے، ڈاکو بنے، اللہ معاف کرے، اللہ سے معافی مانگیں گے. اب اس کے بعد اب چور ڈاکو نہیں بن سکتے. اگر ہمارے گھر میں بھی شادی ہو اور وہ لوگ بھی نہ مانے تو ہم کہیں گے کہ تم اپنی شادی رکھو، تم جاؤ، ہم تمہاری بارات میں نہیں جا سکتے. جب بات آئی میرے 2 سالوں کی شادی کے لوگ انتظام میں تھے کہ حضرت کو بہت تقریر کرتے